أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہا ہے قرآن مجید میں، انہیں یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، جن باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی کامیابی ان کو مل گئی، اور ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ ان کی پیروی کس طرح سے کرنی ہے؟ جس طرح سے انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کرا، جس طرح سے انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح سے ہمیں بھی سمجھ کر اس قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ جو سبقت لے آنے والے تھے ایمان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں، ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت عام شروع کی، تبلیغ شروع کری، تو حضرت ابو بکر صدیق ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یہ کہا کہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور 1 ابو بکر تھے۔ پہلی حدیث جو میں نے بتائی وہ بھی صحیح بخاری کی تھی، اور جو دوسری حدیث بیان کی ہے وہ بھی صحیح بخاری ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحبت اور اپنی دولت سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اگر اپنے رب کے علاوہ اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل یعنی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت اور محبت کیا کم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ سارے دروازوں کو بند کروا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں جو ابھی حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے تمام دروازوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ نمازی کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، مجاہد کو جہاد کے دروازے سے، روزدار کو روزے کے دروازے سے باب ریان سے، صدقہ دینے والے کو باب صدقہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہر دروازے سے بلانے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی کیا کوئی ایسا شخص ہے جو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ان میں سے ہوگے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تمام ایمان والے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہر صحابی جتنے بھی تھے وہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو سمجھتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے سردار کہا کرتے تھے اور سب سے بہتر خیال کرتے تھے۔ حضرت علی سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ لوگ پھیلاتے ہیں دشمنیاں، نفرتیں،
تو یہ دیکھیے آپس میں کتنی محبت ہے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ سب سے بہتر شخص کون ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سب سے بہتر شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک اور بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے کیا، میں اور ابو بکر اور عمر چلے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جنت کی کئی بار بشارت ملی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، اور اللہ کے رسول فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہوگے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ جنت کی بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہوں روزے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج جنازے کے ساتھ کون گیا؟ آپ سوال کر رہے ہیں لوگوں سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گیا جنازے کے ساتھ آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کھلایا مسکین کو کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث بھی جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر جیسے عمل تو نہیں کیے ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو یہ محبت مجھے ان کے ساتھ جمع کر دے گی۔ یہ حدیث بھی جو ہے صحیح بخاری میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں یا سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، پھر پوچھا مردوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا بہت زیادہ، وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے چند دن پہلے خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے اس چیز کو پسند کر لے جو اللہ کے پاس ہے، یا چاہے دنیا میں رہنا تو وہ دنیا میں رہنے کو پسند کر لے۔ تو اس بندے نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ لوگوں کو یہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اور وہ کہنے لگے ان بزرگ کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی اپنے دل میں یہی سوچا کہ یہ بزرگ کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں؟ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور اس چیز میں جو اللہ کے پاس اختیار دیا اور اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہم اس وقت تو نہ سمجھ سکے کہ اس کا مطلب کیا تھا، لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بندے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ عالم تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اب وہ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، اس جنت کو اختیار کر لیا اور ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلیفہ اول بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل، بہت رحم دل تھے۔
نماز بڑے توجہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور نماز میں بہت روتے تھے. یہ جتنی بھی حدیث آپ سن رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک بار ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں تلخ کلامی ہو گئے. آپس میں ساتھ رہتے ہیں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی بات پر آپس میں کوئی بات ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ اور ناراضگی ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے. لیکن کچھ ہی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ شاید میں نے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دی ہے, میری وجہ سے جو ہے شاید ان کو کوئی بات بری لگی اور میری غلطی تھی, شاید وہ یہ سمجھے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیچے رکھیں, عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کریں. تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ ناراض تھے اس وقت اور بات شاید نہیں سنی, اور جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں سنی اس وقت, وہ بھی غصے میں تھے شاید. تو بہرحال وہاں سے ابو بکر تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لوگوں سے, تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے, سلام کیا اور تمام واقعہ بھی بیان کر دیا جو کچھ ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے, اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے, اللہ تمہیں معاف فرما دے. تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نادم ہوئے. اب وہ گھر میں تھے اور انہوں نے سوچا حضرت ابو بکر گھر آئے تھے, میرے گھر پر آئے اور میں جو ہے ان سے نہیں ملا. اب یہ ایمان والے فوراً دن نہیں لگ رہے, گھنٹے نہیں لگ رہے, منٹوں کے اندر معاملہ جو ہے وہ ندامت ہو رہی ہے کہ یار یہ ایسا کیوں, اپنے بھائی سے میں کیوں لڑ لیا. یہ ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اسی طرح کا اخلاق, اسی طریقے کا جو معاملات رکھیں, کیونکہ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی, اللہ ان سے راضی ہے اور جو لوگ بھی ان کے طریقے پہ چلیں گے, یعنی جس طرح سے انہوں نے دین اسلام کو سمجھا اور جس طرح سے اس پر عمل کرا اسی طریقے سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے گا. تو ان کا طریقہ تو یہی تھا کہ آپس میں نفرتوں کو نہیں رکھا کرتے تھے, معاف کر دیا کرتے تھے. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو ابو بکر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلنے لگا, یعنی ناراضگی آنے لگی. ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈر گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میری ہی زیادتی تھی, عمر کی غلطی نہیں تھی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میری ہی زیادتی تھی, عمر کا کوئی قصور نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور دوسرے صحابہ بھی اس وقت موجود تھے, اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا, تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا, اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی, انہوں نے اپنی جان سے اور اپنے مال سے میری مدد کی. تو کیا تم میرے خاطر بھی میرے دوست کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا میرے خاطر بھی تم میرے دوست کو نہ چھوڑو گے؟ مطلب کیا تھا کہنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر یہ زیادتی کر بھی جائیں تو میرے خاطر ان کو چھوڑ دو, انہوں نے میری بڑی مدد کری ہے, سب نے مجھے جھٹلا دیا, انہوں نے میری تصدیق کی, ہر طرح سے مال سے دولت سے ہر طرح سے میری مدد کری, تو میرے خاطر ان کو چھوڑ دو. کیا میرے خاطر بھی ان کو نہیں چھوڑو گے؟ تم ان سے لڑتے ہو. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بھی پھر کچھ نہ کہا, کبھی ان سے کوئی بات پھر کسی نے اس طرح کی نہیں کی, کبھی ان سے ناراض نہیں ہوا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سن رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص اپنا کپڑا تکبر سے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ٹخنوں سے پانچے نیچے ہو جاتے ہیں, پتلون پہنتے ہیں, پینڈے پہنتے ہیں, نیچے ہوتی ہیں, آج کل بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر تک نہیں کرے گا. ایسے شخص کی طرف کتنی احتیاط کی ضرورت ہے.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو سنا تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کپڑے کا ایک دامن لٹک جاتا ہے، اگرچہ میں بہت کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، میں اسے اوپر کرتا ہوں پھر دوبارہ سے لٹک جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے، اگر ایسا لٹک جاتا ہے تمہارا تو لٹکنا تمہارا تکبر میں شمار نہیں ہوگا۔ تو رخصت دے دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے سلسلے میں۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، جتنی بھی حدیثیں آپ سن رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مزید آپ سنیں گے، ابھی کچھ حصہ میں نے بیان کیا ہے، اور اس کو کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو بھی ہم قرآن و حدیث کے بارے میں بات کریں درس دیں مختصر، تو اس کا ٹائم جو ہے 10-12 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ ابھی یہ اس کا کچھ وقت اس کا بھی بڑھ گیا ہے، لیکن موضوع ایسا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ایسے ہیں کہ اس کے لیے تو آپ گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ان ایمان والوں سے جو سبقت لے گئے تھے محبت کرنے کی توفیق دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صحابہ ان سے محبت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں جب ہم بات کریں تو بڑی نرمی کے ساتھ بات کریں، بڑے ادب کے ساتھ بات کریں۔ وہ سبقت لے گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اگر ان سے کوئی ایسے معاملات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہم اچھا گمان رکھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، ان جنتوں کا وارث بنا دے جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔